اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ اور البتہ ہم خوب جانتے ہیں انہو بے شک لیحزنک البتہ غمگین کرتی ہیں آپ کو الذی یقولون ان لوگوں کی باتیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ پس بے شک وہ نہیں جھٹلاتے آپ کو وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ لیکن ظالم لوگ بِآیاتِ اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا یجحدون انکار کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ اور البتہ تحقیق جھٹلائے گئے رسول من قبلک رسول آپ سے پہلے فَصَبَرُوا پس صبر کیا انہوں نے عَلَىٰ اوپر اس کے کہ جو وہ جھٹلائے گئے وَأُوذُوا اور وہ تکلیف دیے گئے حَتَّىٰ أَتَاهُمْ یہاں تک کہ آ گئی ان کے پاس نصرنا مدد ہماری وَلَا مُبَدِّلَ اور نہیں ہے کوئی بدلنے والا اللہ تعالیٰ کی بات کو وَلَقَدْ جَاءَكَ البتہ تحقیق آ چکی آپ کے پاس من نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ کچھ رسولوں کی خبریں وَإِن كَانَ كَبُرَ اور اگر بھاری ہے علیک آپ پر ان کا اعراض کرنا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ پس اگر طاقت رکھتے ہیں آپ کہ نکالیں زمین میں سوراخ یعنی سرنگ او سلمن فی السماء یا آپ سیڑھی لگائیں آسمانوں پر فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ
پس لے آئیں ان کے پاس نشانی ان کی مرضی کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ، اور اگر اللہ چاہتے البتہ جمع کرتے انہیں ہدایت پر۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، پس نہ ہو جائیں آپ نادانوں سے۔ مشرکین عرب کا حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی طور پر ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں تھا۔ اگر ذاتی طور پر ان کا آپ علیہ السلام سے اختلاف ہوتا تو کم از کم 40 سالہ جو دور تھا نبی علیہ السلام کا، کوئی ایک جھگڑا تو ہوتا نا ان سے۔ 40 سالہ دور میں صادق امین، 40 سالہ دور میں آپ بہترین قاضی اور جج، یکسر اہل مکہ کو نبی علیہ السلام سے شدید ترین اختلاف ہو گیا۔ قرآن نے کہا ہے کہ حضور آپ سے انہیں کوئی اختلاف نہیں۔ سن رہے ہو؟ انہیں اختلاف کس چیز سے ہے جی؟ فرمایا میری آیات سے۔ چونکہ آپ قرآن پڑھ کے سنانے والے ہیں اور میری آیات کا درس دینے والے ہیں، لہذا جھگڑا اور اختلاف آپ سے چل رہا ہے۔ اصل انہیں آپ سے جھگڑا اور لڑائی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، اے میرے نبی میں خوب جانتا ہوں، مجھے بڑا علم ہے۔ سنیے گا ایک جملہ، میں اللہ خوب جانتا ہوں، مجھے بڑا علم ہے۔ ان مکہ والوں کی باتیں آپ کو پریشان کرتی ہیں، دکھ دیتے ہیں یہ آپ کو۔ جس کا دل کرتا ہے آپ کو جادوگر، دل کرتا ہے آپ شاعر، دل کرتا ہے آپ کو دیوانہ، جو ان کی زبانوں میں آتا ہے میرے نبی وہ بول دیتے ہیں۔ لیکن آپ غم نہ کیا کریں، ذرا میری بھی سنیں۔ انہوں نے تو آپ کو مجنون بولا ہے، لیکن میں اللہ کیا کہہ رہا ہوں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ پہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، آپ دیوانے نہیں، آپ مجنون نہیں۔ مکہ والوں کو کیا علم، جسے یہ دیوانہ کہہ رہے ہیں، یہ تو عقل مندی کے اتنے اعلیٰ معیار پہ موجود ہے، یہ خود دیوانہ نہیں
اس کی مجلس میں آنے والا دیوانہ بھی زمانے کا سیانہ بن جاتا ہے۔ غم نہ کرے میرے نبی، کہتے ہیں انہیں کہنے دیں، لیکن میں اللہ آپ کو بتا رہا ہوں وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اصل میں ظالموں کو میری آیات سے انکار ہے، انہیں میرے قرآن سے چڑ ہے، انہیں میری کتاب کے نزول سے اختلاف ہے۔ قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے، مکہ والے آ کر کہنے لگے ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، یہ قرآن لے جا، سارے کا سارا قرآن بدل کے نیا قرآن لا، سارا نہیں لا سکتا تو بدل لو، اس قرآن میں کوئی تبدیلی کر، حلال کی جگہ پہ حرام کر دے، حرام کی جگہ پہ حلال کر دے، جہاں پہ ہمارے معبودوں کو ہٹ کیا گیا ہے وہ نکال دے، جہاں پہ ان کی منت و نظر کو حرام قرار دے دیا گیا ہے اسے حلال کر دے۔ قل فرما دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے میرے نبی آپ انہیں کہہ دے میں قرآن کو بدل نہیں سکتا، میں تو خود قرآن کا پابند ہوں، میں تو خود وحی کا پابند ہوں۔ جہاں تک بات ہے ان کے جٹلانے کی تو یہ کوئی نئی بات نہیں، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے رسولوں کو جٹلایا گیا، ایذا دی گئی، تکلیفیں دی گئیں، میرے نبی فَصَبَرُوا، ان میرے نبیوں نے آزمائشوں پہ صبر کیا، دکھوں پہ صبر کیا، اپنی محنت میں فرق نہیں آنے دیا۔ دیکھیں ایک پیغمبر ہے، نوح نام ہے، دعوت کا انداز کیا ہے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے اللہ میں نے دن رات انہیں دعوت دی ہے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جب بھی میں نے انہیں آواز دی یہ بھاگ نکلے، کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم، میں نے آوازیں دی انہوں نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، میں ان کے پیچھے نکلا، واستغشوا ثیابہم، انہوں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا کہ کہیں نوح پیغمبر کا ہاتھ ہمارے کپڑوں کو نہ لگ جائے۔ اتنی مخالفت، اتنی ہٹ درمی، اتنی ضد، حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا پتھر مار مار کے پوری قوم حضرت نوح علیہ السلام کو زخمی کر دیتی، اتنے پتھر کے کبھی کبھی آپ کا وجود دب جاتا، حضرت جبریل آتے، پتھر ہٹاتے، حضرت نوح علیہ السلام کو اٹھاتے، سینے سے لگاتے، تسلی دیتے، زخموں سے چور نوح پیغمبر دوبارہ پھر قوم کے پیچھے دعوت لے کے چل پڑتے، اے میری قوم مان جاؤ۔ کون ہے اتنا باہمت؟ اے میرے پاک پیغمبر فصبروا، پیغمبروں نے صبر کیا ہے اور پیغمبر اپنی باتوں پہ ڈٹے رہے، ایذائیں دی گئی انہیں، آگ میں ڈال دیا گیا ہے، لیکن صبروا،
صبر کیا انہوں نے، حتی اتاہم نصرنا، حتیٰ کہ میں اللہ کی نصرت و مدد آ گئی۔ انہوں نے آگ سمجھی تھی، میں اللہ نے اسے گلزار کر دیا، یہ میری مدد۔ ساری قوم کو تباہ و برباد کر کے نوح علیہ السلام کی کشتی کو میں نے پار لگا دیا، یہ میری مدد۔ پانی پہ راستے بنا کے قوم موسیٰ کو میں اللہ نے نجات دے کے فرعون کو برباد کر دیا، یہ میری مدد۔ سن رہے ہو؟ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، ہر بندے کی بات بدل سکتی ہے لیکن میں اللہ کی بات کو بدل کوئی نہیں سکتا۔ دو ٹوک فیصلہ، مضبوط فیصلہ، وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اے میرے نبی میں نے قرآن کے ذریعے کئی پیغمبروں کے قصے بیان کیے ہیں آپ کے سامنے، ان کے صبر کے تذکرے کیے ہیں میں نے آپ کے سامنے۔ آخری بات، آپ کو غم رہتا یہ سارے مسلمان کیوں نہیں ہو رہے، فلاں بھی ہو جائے فلاں۔ اللہ نے کہا میرے نبی وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، اگر آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے، اتنی پریشانی ہے آپ کو اور ان کے ایمان کی اتنی فکر ہے آپ کو کہ جیسے ہو یہ ایمان لے آئیں تو نکالیں سرنگ میرے نبی زمین میں یا سیڑھی لگائیں آسمانوں پر اور اپنی ہمت لگا کے ان کی مرضی کی نشانیاں لا کے انہیں دکھا رہے، یہ ایک الگ طریقہ ہے۔ لگائیں زور، آپ کا کام ایمان داخل کرنا نہیں، آپ کا کام ہے واعظ و نصیحت کرنا، دل کھولنا میرا کام ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ کو زیادہ فکر ہے تو لگا لیں زور، لیکن اے میرے نبی آپ سنیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر میں اللہ چاہتا تو میں انہیں ایک ہی بار ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، لیکن میں اللہ نے انہیں اکٹھا نہیں کیا، میرا اپنا طریقہ ہے، میری اپنی منشا ہے۔ دینے پہ آیا تو میں نے حبشہ سے اٹھا کے بلال آپ کی گود میں بٹھا دیا، اور اگر نہ دینے پہ آیا آپ فکر کرتے رہ گئے، میں نے ابو طالب کو ایمان نہیں دیا۔ لہذا فلا تکونن من الجاہلین، آپ نادانوں سے نہ بنے، اللہ ہی کہہ سکتے ہیں جی۔ بس کریں کل یاس۔